بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت۔ بڑے بڑھیا کپڑے پہنا دینا یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ یوں بھی آتے ہیں حدیث پاک میں کہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں ہماری کوئی رہبری نہیں کی۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہماری ہر لائن میں رہبری کرتی ہے، لیکن رہبری تو اس کی ہو جو طالب علم ہے، اس میں طلب بھی تو ہو۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، تاکہ کل کو جب بچہ معاشرے میں آئے تو وہ حقوق پہچانتا بھی ہو اور حقوق کی ادائیگی کر سکتا بھی ہو۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے حق کیا ہے، نہ اللہ کے حق کا پتہ ہے نہ بندوں کے حق کا پتہ ہے۔ ایک ترتیب بھیڑ چال بھیڑیں ہوتی ہیں تو وہ ایک چلتی ہے نا جس طرف، باقی جانوروں میں یہ نہیں ہے، بکریوں میں یہ نہیں، اور جانوروں میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ بکریاں ہیں، کوئی ادھر پھدک رہی ہے، کوئی ادھر پھدک رہی ہے۔ دوسرے جانور ہیں، ان کو آپ چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیں، کوئی ادھر چلا جائے گا، کوئی ادھر چلا جائے گا، ان کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو بھیڑ ہوتی ہے نا، بھیڑ وہ ایک چل رہی ہے نا، تو باقی جتنی بھی ہیں نا وہ بھی ساری کی ساری اس کے پیچھے چلیں گی۔ اگلی کہاں جا رہی ہے وہ پچھلی کو اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں۔ تو اس لیے کچھ باتوں کی طرف ہمیں اپنی توجہ رکھنی پڑے گی، کیونکہ ایک بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا علم غلط ہو رہا ہے۔ علم فرعون نے جو کام کیا تھا نا بنی اسرائیل پر پہلا، وہ اس نے ان کا علم غلط کیا، جو ان کے پاس آسمانی علوم تھے ان کے ساتھ رابطہ کاٹ دیا۔ جب ان کے ساتھ رابطہ کٹ گیا تو اب انسان اور حیوان دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، اب دونوں ایک ہی، بس کھانا پینا سونا یہ مقصد بن جاتا ہے۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا تھا کہ جو معاش تھی نا، معاش وہ ساری کی ساری اپنے قبضے میں رکھی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل علم ختم ہو گیا۔ پتہ ہی نہیں ہے، ایک نسل تو کوئی اللہ رسول کا نام لیتی تھی، دوسری نسل اللہ کو بھی بھول گئی، رسول کو بھی بھول گئی، اور تیسرا ان کی معاش جو تھی اس پر قبضہ کیا۔ تو اس وقت کچھ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے کہ ہمارا بھی جو علم کے سرچشمے ہیں نا وہ دو ہیں۔ اب ان دو کی سرپرستی میں اگلا نظام چلا ہے، پھر تو یہ انسان گمراہی سے بچے گا، ورنہ پھر گمراہی کے کس کٹے میں گریں گے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے قرآن کی جو پہلی وحی اتری ہے نا، وہ پڑھنا مطلق نہیں ہے کہ پڑھے جاؤ جو بھی ملے پڑھے جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب جو علم
کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. ہاں یہ بھی بات چلتی ہے کہ جی مستقبل دیتے ہیں ہم. وہ کیا مستقبل دے رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے ساری ہماری کوشش، ساری ہماری قوت طاقت وہ اس دنیا سے پہلے کی زندگی کے لیے. والدین کا بھی یہی سوچ، یہ فکر ہے، اور اولاد کا بھی یہی. جب والدین اصل کو والدین نے آگے دینا ہے بچوں کو. والدین کے اندر کیا ہے، والدین کا رخ کس طرف ہے، والدین کا رخ آخرت کی طرف ہے تو بچوں کا رخ آہستہ آہستہ خود آخرت کی طرف ہے. اگر والدین دنیا میں ہے، حدیث پاک میں یہ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحْوِدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ وفي روایت يُنَصِّرَانِهِ. بچہ تو پیدا ہو رہا ہے فطرت پر، لیکن اب آگے اس کو ماحول کیا ملے تو اس ماحول نے پھر اس کو رنگنا ہے. اس کو نصرانی بنا دیں گے، اس کو مجوسی بنا دیں گے، اس کو مسلمان بنا دیں گے. اور اگر مسلمانوں میں اسلام بیزار ہے ممی ڈیڈی تو وہ پھر بچے کو اسلام بیزار بنا دیں گے. نام مسلمان ہے لیکن اسلام نہیں چاہتا. مام بھی مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان ہے لیکن اسلام نہیں چاہتا. تو اس لیے یہ ہمیں اپنا علم صحیح کرنا پڑے. یہ جو اسلام میں وسعت ہے، ہاں یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے بات. کیونکہ اللہ کی مہربانی سے اصلی علوم میں بھی جو ہے وہ گریجویشن تو ہے ہی، اور پھر عصری دینی علوم کو بھی الحمدللہ پڑھا ہے. تو مقابلہ نہیں ہے، لیکن جو جہاں نقصان ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے. جب تعلیم میں سے آپ اللہ اور رسول کو نکال دیں گے نا تو اس تعلیم کا مقصد یوں بیان کیا گیا ہے کہ we have to prepare such youth. They are Indian by shape and Britain by کہ شکل سے کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر میں قبلہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ نہیں ہے، بلکہ اندر کا قبلہ کوئی اور ہے. جب دین کے اندر سے یہ دو چیزیں نکل جائیں، کون کون سی؟ علم میں سے قرآن اور حدیث. جب یہ دو چیزیں نکل گئیں، اب کیا ہے؟ جو کچھ ہو اب اس کا ہمیں پتہ نہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو پھر ہم تغافل برت رہے. اب الحمدللہ ہمارے مدرسے میں اب کیونکہ بات چلتی رہتی ہے، حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اب ضرورت سمجھی پہلے 8ویں تک پڑھاتے تھے، اب ہم میٹرک بھی کروا رہے ہیں اور میٹرک بھی سائنس کے ساتھ. انگریزی پڑھا رہے ہیں لیکن انگریزی کو مسلمان کر کے پڑھا رہے ہیں کہ کیونکہ ایک زبان ہے، زبان میں کوئی حرج نہیں، آپ زبان کوئی بھی سیکھ لیں، لیکن جو انوائرمنٹ ہے نا، انوائرمنٹ ماحول، یہ انسان کے اندر مثبت اور منفی اثرات پیدا کرتا ہے. استاد غلط عقیدے والا ہے نا تو وہ قرآن پڑھا کے بھی غلط عقیدہ منتقل کر دے گا. اور استاد، یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. اور اگر استاد صحیح عقیدہ ہے،
اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، آخرت کا استحضار ہے، مرنے کی بعد کی زندگی کا یقین اس کے دل کے اندر ہے، تو آپ اس کو کوئی بھی کتاب دے دیں، وہ استاد اس کے اندر بچے کے اندر یہ چیز پیدا کر دے، بچے کے اندر اللہ کی معرفت کو پیدا کر دے، بچے کے اندر آخرت کا استحضار پیدا کر دے، بچے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے۔ ہمارے ایک دوست سے تو انہوں نے ایک ویسے بیٹھے ہوئے تھے، بات چل رہی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک دوست نے بتایا، ان کا ایک ادارہ تھا، تعلیمی ادارہ، کہ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچوں کے اندر سے روحانیت کو صاف کر دیں، کوئی تعلق نہ رہے اللہ اور رسول کے ساتھ، اور اس کا اثر ہم دیکھ لیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمارا مستقبل وہ دنیا نہیں ہے، ہمارا مستقبل مرنے کے بعد شروع ہوگا، حشر اور پلسرات، ہم نے کہاں جانا ہے یہ ہمارے سامنے ہو، اور اس کے لیے اللہ جل شانہ کی معرفت، اللہ کی باتیں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے تذکرے ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین سکھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت کیسے کی یہ بھی بتلایا۔ ہاں، ہم وہ محبت نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی نماز پڑھتے وقت اپنے بچے کے ساتھ کھیلے؟ نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھ اور بچے کے ساتھ کھیل رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ جب نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آ جاتی پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتے، سجدہ کر لیتے، سجدے میں چلے جاتے، اور پھر جب سجدے سے اٹھنا ہوتا تو اس کو داڑھ کے نیچے بٹھا دیتے۔ اور بعض اوقات حسنین میں سے حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کھیلتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ اوپر اونچا کر لیتے تاکہ وہ نیچے سے گزر جائے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے اور بچے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے ساتھ محبت کیسے کرنی۔ اور مکے کے ایک سردار تھے بیٹھے ہوئے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو چوما تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، بچے کو چومتے؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو چوما نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں کہ اب تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بچوں کے ساتھ محبت کیسے کریں۔